کہ پرانے دور میں عرب کا یہ رواج تھا کہ جو دائیاں ہوتی ہیں وہ آ جاتی تھی، وہاں جو نئے بچے، نو مولود بچے ہوتے تھے، ان کو لے کر نا دیہاتوں میں جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک تو دیہات میں بہترین جو ہے نا وہ تازہ خوراک ہوتی تھی، تو بچوں کی جو ہے صحت اچھی ہو جاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں پر نا اصل عربی بولی جاتی تھی، کیونکہ شہروں میں وہ مکس ہو گئی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں جو دیہاتوں کے لوگ ہیں، اگر وہ زبان پہ اپنی زبان کو کبھی غور کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم اپنی گاؤں میں جو زبان بولی جاتی ہے، یہاں پر وہ مکس ہو کر بولی جاتی ہے، اس طریقے سے بالکل خالص نہیں ہے، وہ مکس ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ معاملہ تھا، تو بچوں کو وہ دائیوں کو دے دیتے کہ دیہاتوں میں لے کر جاؤ اور وہاں جا کر عربی صحیح سیکھیں گے۔ تو اسی طرح دائیاں آتی تھی، آ کر بچوں کو لے جایا کرتی۔ اب جب دائیاں اس سال آئیں جس سال میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، وہ باہر تشریف فرما تو دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور بڑی پریشان ہے، کیونکہ پریشان اس لیے تھی کہ جو حضرت دائی حلیمہ تھیں، جب وہ ساری دائیاں اکٹھی ہیں تو حضرت دائی حلیمہ کا جو جانور تھا، آپ کا جو جانور تھا وہ اونٹنی، تو وہ بہت زیادہ سست رفتار تھی۔ وہ اتنی سست رفتار تھی کہ جب آپ ابھی جا رہی تھی تو دائیاں بچے لے کے واپس آ رہی تھی، اور آپ نے جب پوچھا انہوں نے کہا ہم تو بچے لے آئے۔ اب دائیاں کیا کرتی تھی کہ کسی ایسے گھر میں نہیں جاتی تھی کہ جہاں کسی کا والد نہ ہو، کیونکہ والد نہیں ہوگا تو وہ پیسے بھی نہیں دیں گے، اور معاملہ جو بھی وہاں گئی نا، جب اسے پتہ لگتا ہے اس گھر میں، لیکن اس گھر میں ان کا والد نہیں، حضرت عبداللہ وصال فرما گئے تھے، تو وہ اندر جاتی ہی نہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ نہیں جا رہی تھی، رب چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اندر جائیں، کیونکہ رب نے حضرت دائی حلیمہ کی قسمت میں حضور کو لکھ دیا تھا۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ اب جب دائی حلیمہ مکے میں پہنچی، جو ہی پہنچی تو آپ کو پتہ لگا کہ یہاں پر بچے سارے لے گئے، ایک بچہ بچا ہے، لیکن وہ لوگوں نے کہا کہ وہ یتیم ہے۔ لیکن آپ کو جو جملہ استعمال کیا گیا وہ ہے در یتیم، یعنی یتیموں کا سہارا۔ آپ پریشان تھے، حضرت عبد المطلب نے دیکھا، آپ فرمایا کیوں پریشان ہو، اور اس نے سارا ماجرا دائی حلیمہ نے بتایا۔ تو آپ نے سوچا کہ اب میں آئی ہی ہوں تو خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، چلو اسے ہی لے جائیں۔ تو حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو حضور کے چہرے سے جب کپڑا ہٹا، کہتی ابھی جو ہی کپڑا ہٹا اور میں نے حضور کا چہرہ دیکھا نا، میں نے جو ہی حضور کا چہرہ دیکھا تو کہا میرا بڑا دل کیا کہ میں اسے اٹھاؤں اور گود میں لے لوں۔ کہا اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں فرماتے جو ہی حضور کی آنکھ مبارک کھولی نا، حضور نے جو ہی آنکھ مبارک کھولی، حضور آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے، تو حضور نے جیسے ہی آنکھ مبارک کھولی تو میرے چہرے پر حضور کی آنکھ پر، کہ حضور مسکرانے لگ گئے، حضور مسکرانے لگ گئے۔ اور جب مسکرائے تو کہا میں ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی، عجیب منظر تھا کہ روشنی گھر میں چھائی ہوئی۔ دائی حلیمہ کہتی میں نے حضور کو گود میں لیا اور میں بیٹھ گئی اپنے جانور پر اور چلی۔ کہا کافی آگے نکل چکی تھی میری سہیلیاں، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ اب حضرت دائی حلیمہ کو نہیں پتا کہ ان کی گود میں کون ہے، نہیں پتا۔ فرماتی ہے کہ جو ہی میں نکلی تو میں پریشان کہ میری اونٹنی کو ہو کیا گیا ہے، آخر اسے ہو کیا گیا ہے۔ کہ وہ اونٹنی جو سست تھی اور میں اس پہ برا بڑا کہہ رہی تھی، کہ جو ہی میں اس پر سوار ہوئی اور اس نے اپنی رفتار اتنی تیز کر لی کہ کچھ ہی لمحوں میں ان دائیوں کے پاس پہنچ گئی، اور دائیاں مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ حلیمہ لگتا ہے تجھے کوئی امیر بندہ مل گیا ہے کہ جس کا بچہ تو نے لیا، تجھے بڑی تیز اونٹنی مل گئی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تیز اونٹنی ملی ہے، تم سواری کو نہ دیکھو، تم دیکھو مجھے سوار کون سا ملا ہے۔